اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا نبوی حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخر عشرہ کی راتوں سے مراد طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ شب قدر عشرہ اخیرہ کی کسی بھی رات میں ممکن ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو، 29ویں رات یا 27ویں رات یا 25ویں رات یا 23ویں رات کو یا آخری رات کو۔ شب قدر کا ہر رمضان میں ہونا یقینی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر رمضان میں ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان ہی میں آتی ہے، رمضان کے علاوہ مہینے میں نہیں آتی، کہ لیلۃ القدر رمضان کی پوری مہینے میں کسی رات آ سکتی ہے۔ رمضان کی آخری عشرہ میں عبادت میں نبوی مجاہدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ میں جتنی کوشش اتنی اس کی غیر میں نہیں کرتے تھے۔ آخری عشرہ میں خوب عبادت کرتے تھے کیونکہ اس عشرہ میں لیلۃ القدر آتی ہے، لہذا اس کو تلاش میں عبادات کے اندر خوب کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اپنی تہبند کو مضبوط باندھتے تھے، پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو جو شخص پوری رات عبادت ریاضت کرتا ہے تو وہ پوری رات کو زندہ کرتا ہے اور اس سے پورا حصہ ثواب کا پا لیتا ہے، اور جو رات کی کچھ حصہ میں عبادت کرتا ہے تو وہ رات کا اتنا حصہ ہی زندہ کرتا ہے اور اس کو اس کی بقدر ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، صاحبزادیوں اور باندیوں وغیرہ کو ان راتوں میں شب بیداری کی تلقین فرماتے تھے اور انہیں عبادت میں مشغول رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ شب قدر میں مانگی جانے والی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، خبر دیجئے اگر میں جان لوں کہ شب قدر جس رات ہے تو اس میں کیا کہوں؟ فرمایا، تو کہہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، مجھے معاف فرما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ بندہ کی طرف سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال طلب عافیت و بخشش سے افضل نہیں ہے کہ اللہ ان کے لیے بخشش اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ گویا یہ دعا مغفرت اور عافیت کو جامع ہے۔